اور جب یہ لاٹھی لگائی نہ لگا کے کہنے لگا میں تاشیاخی ببدرن، وہ کاش میرے بدر والے وہ وڈیرے ہوندے جنہوں نے نبی مروایا سی وہ کافر، کہتا وہ ہوتے نا حسین کا سر دیکھ کے خوش ہوتے کہ میں نے نبی سے آج ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ مجھے بتاؤ کافروں کی طرف سے بدلہ لینے والا کم از کم مسلمان ہو سکتا ہے؟ کوئی سارے بولو۔ کہتا کیا ہو گیا جو شراب اگر اتنے جائز نہیں آؤ اسی دین و عیسوی تے جا کے پی لینے شراب، تو یہ کفر ہے یا نہیں؟ بولو۔ او یار اگر کوئی کدو کی توہین کرے تو امام ابو قاضی ابو یوسف کہتے ہیں او ایمان جدد ایمانک، ایمان کی تجدید کر وگرنہ میں تیری گردن تو نے سرکار کی پسندیدہ سبزی کی کیا کی ہے؟ توہین کی ہے۔ اور ایک کدو کی توہین تو ایمان سے خارج کر دے، حسین مصطفیٰ کے بدن کے ٹکڑے کی توہین ایمان سے خارج نہ کرے۔ اس لیے یہ باتیں ساری آپ کو سنائیں، مقصد یہ کوئی میں یہ نہیں فرضی باتیں کر رہا ہوں، یہ کتاب پڑھ لو نا۔ کوئی ایک سنگی ادھر آوے نا جب تھوڑا پڑھے ہوئے، کوئی ایک جہاں اٹھے دیں درمیان جو اردو پڑھنی آتی ہے کسی کو، ادھر آ جاؤ یار، یہ سناؤ یہاں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے نا کہ مولوی صاحب پتہ نہیں اپنی فرضی باتیں کر رہے ہیں، اونچی آواز سے سناؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ رشید امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کتاب پہ یہ آخر میں یہ نیچے پڑھ لو، دیوبندیوں بابیوں کے 20 مولویوں نے سائن کیے ہیں کہ یہ کتاب یزید کی شان میں جو لکھی ہوئی ہے بڑی اچھی کتاب ہے۔ یہ دیکھ لو کیا نام اس پہ لکھا ہوا ہے، سارے پڑھو۔ وہ جو یزید کو سیدنا کہے وہ تمہارا کوئی رشتہ دار یا تعلق والا ہو سکتا ہے؟ بولو۔ اور لکھنے والا کون ہے؟ سننا، ریڈی لگانے والا نہیں۔ ابو الحسین محمد عظیم الدین صدیقی، فاضل، جامعۃ العلوم الاسلامیہ، بلوری ٹاؤن، کراچی۔ اب ہمارے لوگ کہہ دیتے پھر کیا ہم نے قرآن ہی پڑھانا ہے، ادھر پڑھے یا ادھر پڑھے۔ مجھے بتاؤ جو یزید کے سپورٹر ہو ان کے پاس بھیجو گے بچوں کو قرآن پڑھانے؟ بولو۔ یہ دارالعلوم کا بندہ لکھ رہا ہے، ادھر دکھاؤ یہ کتاب لکھی یزید کی سپورٹ میں، یہ ابھی تازی کتاب، وہ گڑی سے اسے ساتھی آتے ہیں، پتہ نہیں یہاں آئے بیٹھے ہوگے شاید، وہ مزمل اور دوسرا تیسرا، ہاں یہ ساتھی وہ پیچھے کھڑے ہیں، تو یہ انہوں نے مجھے کتاب لا کے دی، صلاح الدین یوسف مولوی ہے، یہ نیچے نام لکھا ہوا ہے صلاح الدین یوسف، اور یہ دارالسلام ان کا ادارہ سعودیہ کا جو کتابیں چھاپتا ہے اس کا مین ریسرچ اسکالر ہے، اس نے کتاب لکھی، اس کے اندر اس نے 20 صفحے یزید کی شان پہ لکھے۔ اس کے اندر 20 صفحے اس پہ لکھے۔ مجھے ادھر میری طرف توجہ، بتاؤ ایسا کہنے والا کوئی مولوی ہمارا یا تمہارا تعلق والا ہو سکتا ہے؟ بولو بولو سارے۔ یہ ساری کتابیں بڑی بڑی ہیں۔ اب آخر میں آؤ، عقیدہ سن لو اور ہمارا نظریہ سن لو، کوئی ڈاؤٹ ہو کے نہ جائے اور کوئی یہاں سے پراگندہ ذہن لے کے نہ جائے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میں مرید ہوں سنیوں کا، سنیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، ہم سنی جیئیں گے اور سنی مریں گے، سنی جیئیں گے اور سنی جیئیں گے اور واضح لفظوں میں کہہ دوں، سیابی ایک نہیں 1,40,000 صحابہ کی حقانیت کے قائل ہے۔ 1,40,000 صحابہ کی، سارے بولو نبی کے سارے صحابہ، سارے صحابہ، سارے بولو سارے صحابہ، اور نبی کے سارے گھر والوں، سارے گھر والے، پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی، پانچواں حسن، اور صحابی کوئی بھی جہنمی، صحابی کوئی بھی دوزخی، اور یارو وہ تو پہلے نبی کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ جو صحابہ کو جہنمی کہے وہ میں اس کو جہنمی کہتا ہوں، صحابی کوئی جہنمی، میرا رب کہتا ہے سنو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی اساں تیرے سارے صحابہ نال جنت دا وعدہ کر لے ہے،
सारे सहाबा से जन्नत का, सारे सहाबा से जन्नत का, सारे सहाबा से जन्नत का। इसलिए सहाबा के बारे में भी कोई गलत सहन कभी गलत सहन ना रखे। सहाबा सारे सच्चे हैं, इसलिए हम यजीद को नहीं मानेंगे। बस मुख्तसर बात ये, वो हमारे पीर साहब फरमाया करते हैं मुर्शिद पाक, वो कहते हैं बेटा जिससे हसन ने सुलह की है ना उससे हमारी भी सुलह है। आप समझे नहीं, जिससे हसन ने सुलह की है उससे हमारी भी, और जिससे हुसैन ने जंग की है उससे हमारी भी जंग है। समझ आया या नहीं समझे? और भाई समझा या नहीं? जिससे हसन ने सुलह की वो हमारा अपना दोस्त, हमारा करीबी, और जिससे हुसैन ने जंग की वो हमारा। बस मुख्तसर ये तारुफ है। हम दो तो हसन हुसैन को देखना है, जिनसे उनकी यारियां थी वो हमारे भी मुक्तदा और इमाम है, और जिनसे उनने जंग की वो हमारा कभी रिश्तेदार और दोस्त नहीं हो सकता। अब ये सारे हवालाजात सुन लिए, हमारा अकीदा भी सुन लिया और ये सारी बातें सुन ली, इसलिए कभी डाउटफुल ना होना और कभी परेशान ना होना। मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहा हूं, दुनिया में खुदा की कसम आले सुन्नत से सच्चा मसलक कोई नहीं है। आले सुन्नत से सच्चा अकीदा मेरे नबी ने खुद फरमाया। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु तफसीर करते हैं, कहा कयामत वाले दिन चेहरे सिर्फ सुन्नियों के चमकेंगे। किन के चमकेंगे? हाँ, मैं मुख्तसर कह रहा हूं, चेहरे किन के चमकेंगे? हाँ, इसलिए जीना सुन्नी है और मरना भी, जीना सुन्नी है और मरना भी सुन्नी है। अब हौसला मुझे लगता है हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर सही, अगला जुमा भी तो आएगा। चलो जुमे तक सब्र ना हो तो कल आ जाना मियां आसिफ साहब के पास, ये लाल पुल पे इंशाल्लाह ठोक बजा के वहां भी ऐसा ही काम होगा और वाज़ेह लफ्ज़ों में कहेंगे। और मैं तो खुले लफ्ज़ों में कहता हूं और बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में कहता हूं, शान सहाबा भी मरते दम तक सुनाएंगे और आले बैत की शान भी आखिरी सांस तक सुनाएंगे। किसी से समझौता कभी, कंप्रोमाइज कभी नहीं करेंगे। सच्चा अकीदा है, सुथरा अकीदा है, शाइस्ता अकीदा है, शुस्ता अकीदा है, बिल्कुल सूरज से भी ज्यादा वाज़ेह अकीदा है। इसलिए हम इस अकीदे पर रब से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें कायम रखे और इसी पर मौत दे। उस जन्नत में जाएंगे जिसमें अबू बकर, उमर, अली, तलहा, उस्मान, सारे सहाबा जाएंगे। उस जन्नत में इंशाअल्लाह जाएंगे और जरूर जाएंगे। ये दुआ करते रहा करो। आखिर में आपसे गुजारिश है, मेरे लिए ये दुआ कर दिया करो, अल्लाह ईमान पे मौत अता फरमा। बस ये दुआ है, सिर्फ ये दुआ कर देना, अल्लाह मुझे ईमान पे मौत दे। ईमान पे मौत आ जाए, उनकी गुलामी में मौत आ जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं दरकार, हमें किसी चीज की और तलब नहीं। ये 4 रोजा जिंदगी गुजर जाएगी, फिर आखिर वही जहान हमेशा के लिए उसमें जीना है, वहां रहना है। बहरहाल ये ज़हन में रखना, आका ने फरमाया मन अहब्बनी, जिसने मुझसे प्यार किया, वह अहब्ब हाज़ैन, हसन हुसैन सामने बैठे थे, फरमाया इन 2 से प्यार किया, वह अबाहुमा, इनके अब्बा से प्यार किया, वह उम्महुमा, इनकी अम्मी से प्यार किया। आका किधर होगा? जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, सिहाए सित्ता की रिवायत। आका ने फरमाया कहीं और नहीं होगा, काना मैया फी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामती वाले दिहाड़े मैं नबियां दा इमाम उस अपने नाल अपने दर्जे विच लेके जावांगा। इसलिए आखिरी जुमला, जन्नत में नबी का पड़ोस चाहिए तो 5 तन से क्या करना है? 5 तन से क्या करना है? और 5 तन गड़े हुए नहीं है। आका ने क्या फरमाया? जिसने मुझसे प्यार किया, तो ये कितना तन हुआ? बोलो। और इन 2 से प्यार किया, कितने हुए? और इनके बाबा से प्यार किया, कितने हुए? और इनकी अम्मी से प्यार किया। ये तो सब कुछ हदीस में। इसी तरह सरकार आए, फरमाया अली तू भी आ जा चादर के नीचे, फातिमा तुम भी आ जाओ,
حسن تم بھی آ جاؤ، حسین تم بھی آ جاؤ، سب کو نیچے لے کے نا آقا نے دعا کی مولا اے میرے گھر والے نے، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میرے گھر والے، ان سے ہر پلیدی کو دور کر دے، خوب پاک کر دے۔ ابھی میرا نبی دعا کر ہی رہا تھا، جبریل آ گیا، سونیا اللہ نے انج پاک کر دیتا ہے جنج پاک کرنا دا حق سی، فوراً آیت آ گئی، آیت اتر گئی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کمبلی کے نیچے کتنے تھے؟ بولو۔ جیسے ایک بات آخر میں کروں، جب یہ پانچوں یار کمبلی کے نیچے آئے ہوں گے تو رب نے کہا نہیں ہوگا ذرا آسمان والوں فرش پہ دیکھو؟ جب کمبلی کے نیچے یہ پانچ آئے ہوں گے تو رب نے کہا نہیں ہوگا ذرا نیچے دیکھو؟ جس رب نے کہا ہوگا جس نے میرا جلوہ دیکھنا ہے نیچے دیکھو، میرا جلوہ تکنا ہے تلے تکو، تو سب نے دیکھ کے کہا ہوگا۔ بلکہ میں یہ کہوں یار حسن بھی دور کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوگا، حسن بھی اور کہہ رہا ہوگا واہ 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 کیا تمہارا حسن ہے، خیرات مانگ رہا ہوگا، سنوری خیرات دے دو۔ حسن کیا مانگ رہا ہوگا؟ خیرات مانگ رہا ہوگا۔ اور جب ساری کائنات کا حسن سمیٹو تو یہ 5 تن کا گھرانہ بنتا ہے، اور اس حسن کے جلوے بکھیر دو تو سارا زمانہ بنتا ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میرا حسین باغ رسالت، پیار سے آواز آؤ میرا درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں سارے۔ مصطفیٰ جان